الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد و پروردگار عالم اس کائنات کا یکتا اور قادر خالق ازل ہے، اور جس نے اس کائنات کو کسی کی محبت میں اور کسی مقصد سے خلق کیا ہے، اس نے تقدیر ازل پر، لوح ازل پر دست قدرت سے یہ بات تحریر کر دی ہے کہ میں نصیب انسانی میں، قسمت انسانی میں، مقدر انسانی میں یہ بات ثبت کر رہا ہوں، اور اس بات کو انسان اپنے قلب پر محفوظ کر لے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو علی کی محبت میں مر جائے گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا. جو علی کی محبت میں مر جائے گا ہم اسے مرنے نہیں دیں گے. ہم اسے ویسے ہی زندہ رکھیں گے کہ جیسے ہم شہیدوں کو زندہ رکھتے ہیں. ہم اسے ویسے ہی رزق پہنچائیں گے جیسے ہم شہیدوں کو رزق پہنچاتے ہیں، اور ہم اس وقت تک رزق پہنچائیں گے جب تک ہم ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری معرفت کی منزلوں پر کون آگے بڑھ رہا ہے اور کون پیچھے رہ رہا ہے. جیسے جیسے معرفت آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے درجہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ درجہائے ایمانی جنہیں آپ ایمان کے درجے کہتے ہیں، یہ معرفت کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں. جس کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی ایمان کے درجے پر آگے بڑھتا جائے گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ حضرت سلمان محمدی یقیناً صحابی تھے، اور پیغمبر کے جیسے دیگر اصحاب تھے ویسے ہی سلمان محمدی بھی صحابی تھے، اور پیغمبر کی محبت ازل سے ان کے دل میں جاگزی تھی اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح معزز تھی. پیغمبر کے عشق میں یقیناً انہوں نے تورات بھی پڑھی ہوئی تھی، انجیل بھی پڑھی ہوئی تھی، اور اس انجیل میں انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی تھی کہ جن میں آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھی. سفر کرتے ہوئے سلمان پہنچے اور پہنچ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو کچھ بھی ان کی سوانح حیات ہے کہ کس طریقے سے پیغمبر نے انہیں غلامی سے چھڑایا، اور غلامی سے چھڑانے کے بعد یقیناً آزادی عنایت فرمائی. لیکن سلمان فارسی اس آزادی کو آزادی نہیں سمجھتے تھے کہ جو آل محمد سے دور ہٹ کے حاصل کی جائے. ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والوں نے اس غلامی کو آزادی سمجھا ہے کہ جو زندگی غلامی اہل بیت میں گزر جائے. آپ 1400 برس کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اس میں جتنا بھی دور ائمہ میں اور پیغمبر کے ادوار جتنے بھی گزرتے گئے، صحابہ کا دور ہو یا تابعین کا دور ہو یا تابع تابعین کا دور ہو، کہ جہاں غلام اور کلیس بنا لینے کا سلسلہ تھا، تو وہاں جتنے بھی الگ اور غیر انسانوں کے غلام تھے وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ہمیں ان کی غلامی سے آزادی مل جائے، ہمیں ان کی غلامی سے آزادی مل جائے.
اور جب عام انسانوں کی غلامی سے آزادی مل جاتی تھی تو آزاد ہو جانے والا غلام بہت خوشی محسوس کرتا تھا، اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ یہ اس کی سزا تھی کہ اگر وہ کسی کی غلامی میں آ جائے، اگر وہ کسی عام انسان کی غلامی میں آ جائے تو ایک انسان کی سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ وہ کسی کا غلام بن جائے۔ لیکن جب آل محمد کی غلامی کا مرحلہ آتا ہے تو کسی بھی انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ آل محمد اسے آزاد کر دے۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ تک کیسے پہنچا۔ اگر آل محمد اسے آزاد کر دے تو آل محمد ہمیشہ جسے آزاد کرتے ہیں تو آزاد ہونے والے کے لیے یہ کوئی بڑی آزادی نہیں ہوتی، یہ کوئی مرحلہ خوشی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آل محمد کی غلامی میں آ جائے، اس لیے کہ ان کی غلامی ہی درجہ ایمانی کو طے کرتی ہے۔ سلمان محمدی آئے، پیغمبر کی خدمت میں آ گئے۔ اب جیسے جیسے سلمان کی معرفت آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے سلمان کے ایمان کے درجوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یقیناً میں گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت سلمان فارسی، جب سلمان فارسی تھے، سلمان محمدی ہونے سے پہلے جب سلمان فارسی تھے تو یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میرا اس نے یقین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے چند الفاظ پڑھے ہوئے بھی ہوں گے اور سلمان کا تعارف بھی آپ کے پیش نگاہ ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمان فارسی سلمان محمدی ہونے سے پہلے ایمان کے کس درجے پر تھے؟ سوال یہ ہے کہ سلمان محمدی ہونے سے پہلے ایمان کے کس درجے پر تھے؟ یقیناً کوئی بھی درجہ ایمانی نہیں تھا کہ جس میں سلمان فائز تھے۔ جب سلمان آئے ہیں اور پیغمبر کی خدمت میں آئے ہیں اور پیغمبر کے در کی غلامی اختیار کی ہے تو میں یہ کہنے میں ہم بجانب ہوں کہ جیسے جیسے سلمان کی معرفت بڑھتی گئی ویسے ویسے ایمان کے درجوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے ایمان کے درجوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح روزے بھی رکھ رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح جہاد میں حصہ بھی لے رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح حج بھی کر چکے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح امر بالمعروف بھی کر رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح نہی عن المنکر بھی کر رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح شریعت کے پیغامات بھی پہنچا رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح دین کی ترویج میں حصہ بھی لے رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح تنزیل کا ذکر بھی کر رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح تعویل قرآن کا ذکر بھی کر رہے تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح پیغمبر کے عاشق بھی تھے، سلمان فارسی تمام اصحاب کی طرح پیغمبر کی شمع رسالت کے پروانے بھی تھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمام اصحاب وہی کام کر رہے تھے جو سلمان کر رہے تھے اور سلمان وہی کام کر رہے تھے جو تمام اصحاب کر رہے تھے تو پھر سارے کے سارے صحابہ ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں نہیں تھے؟ سلامت رہے آپ۔ یہ صرف سلمان فارسی ہی ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں تھے؟ جبکہ نماز بھی سب پڑھ رہے تھے، روزہ بھی سب رکھ رہے تھے، حج بھی سب کر رہے تھے، زکوٰۃ بھی سب دے رہے تھے، جہاد بھی سب کر رہے تھے، امر بالمعروف بھی ہو رہا تھا، نہی عن المنکر بھی ہو رہا تھا، سب کچھ وہی کام ہو رہے تھے جو دیگر اصحاب کر رہے تھے۔ لیکن یہ سلمان کے پاس ایسا کیا تخصص تھا، ایسا کیا اختصاص تھا کہ جسے سلمان کو 10ویں درجے پر پہنچا دیا؟ سارے کے سارے صحابہ 10ویں درجے پر کیوں نہیں تھے جیسے سلمان محمدی 10ویں درجے پر فائز تھے؟ تو میں نے سلمان فارسی کی اور آپ نے سلمان فارسی کی جب سوانح حیات پڑھی تو اس میں سلمان کا ایک عمل ایسا نظر آیا کہ جس نے سلمان کو 10ویں درجے پر پہنچا دیا، اور کسی کی سوانح میں ہمیں وہ عمل نظر نہیں آیا جو سلمان کے زندگی میں، سلمان کی سیرت میں ہمیں نظر آیا۔ وہ صرف یہ تھا کہ سلمان کو دیگر اصحاب سے جو الگ کر رہا ہے وہ صرف یہ سیرت ہے کہ سلمان در سیدہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگا رہا ہے۔ سلامت رہے۔ سلمان محمدی در صحرا پر اپنے
اپنی ریش مبارک سے جھاڑو لگا رہے ہیں، اپنی ریش مبارک سے در سیدہ کو صاف کر رہے ہیں. یعنی اس در کی معرفت، اس در کا عرفان انسان کو معرفت کی اعلیٰ درجوں سے، اعلیٰ مرحلوں سے آگے بڑھاتا ہوا ایمان کے درجے عطا کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے معرفت کا ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اصل میں معرفت کہتے کس کو ہے. اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو یہاں کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، عرض کی پوچھنے والے نے کہ مولا یہ بتائیے کہ یعبدون سے کیا مراد ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو مولا یہاں لفظ عبادت سے کیا مراد ہے، لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ آنے والا یہ جانتا ہے کہ قرآن کی آیت کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر بھی ہے اور تعویل بھی ہے. تو تفسیر جاننے والا تعویل جاننے والے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت رسول یہاں یعبدون سے کیا مراد ہے، یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں، تاکہ وہ ہمیں پہچانے. توجہ ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہوگی ہے، کوئی زیادہ ثقیل بات تو نہیں ہو رہی. بہت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے جملے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں یعبدون سے مراد یعرفون ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف معرفت کے لیے خلق کیا، یعنی تم معرفت حاصل کرو. سورہ مبارک ہے زمر کی روشنی میں آپ کے حوالے میں نے آیت کرنی سورہ زاریات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا اور عبادت سے مراد معرفت، یعنی تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معرفت حاصل کرو، ہمیں پہچانو، ہمارا عرفان حاصل کرو، ہماری شناخت حاصل کرو، ہماری شناسائی کی منزل پر آ جاؤ، ہمارے عارف بن جاؤ، ہمارے عرفان کی منزل پر آ جاؤ. تو یہ معرفت ہے کس چیز کا نام؟ معرفت کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ معرفت کہتے ہیں کس کو ہے؟ کوئی اپنی اپنی تشریح بنا سکتا ہے، کوئی اپنی اپنی تعبیر بنا سکتا ہے کہ میری نگاہ میں معرفت یہ ہے، میری نگاہ میں معرفت یہ ہے. لیکن جس امام کے قلب پر، جس امام کے قلب پر، جس امام کے صحن، جس امام کے جد نبی کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے اور جو امام وارث علم رسول ہے وہی بتا سکتا ہے کہ معرفت کس چیز کا نام ہے. تو اب میں آپ کے سامنے ایک روایت حوالے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کا دور ہے. میرے ساتھ میں امام کا دور ہے اور اس دور میں ایک بڑا متقی انسان ہے اور تقریباً 80-85 برس کی اس کی عمر ہے. اسد بن عبداللہ اس کا نام. تقوی میں بھی بڑا طاق ہے، سیرت بھی بہت اچھی ہے، کردار بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت اچھا ہے، حلم بھی ہے، علم بھی ہے اور جرأت اظہار حق بھی. یعنی اتنی جرأت اظہار حق ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جب بھی کوئی ایسی بات ہو کہ جو خلاف شرع ہو تو برسر دربار بادشاہ کو ٹوک بھی دیتے، بادشاہ کی تنبیہ بھی کر دیتے. اتنا سیرت و کردار اور اتنا جرأت رکھنے والا انسان بادشاہ کے دربار میں بھی بادشاہ کو ٹوک دیتے. ان کی سیرت مشہور تھی. ایسے میں کسی مسجد میں میرے ساتویں امام سے اسد بن عبداللہ کی ملاقات ہو گئی. امام سے مصافحہ ہوا اور امام نے کہا ہمیں تمہارے سیرت و کردار کے بارے میں معلوم ہے، تم عالم دین بھی ہو، تم متقی بھی ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، سب کچھ ہے تمہارے پاس. لیکن اے اسد بن عبداللہ تمہارے پاس سب کچھ تو ہے لیکن معرفت نہیں ہے. عباس بھائی تمہارے پاس سب کچھ تو ہے اطہر بھائی لیکن معرفت نہیں ہے. یعنی تم صاحب کردار بھی ہو، نیک سیرت بھی ہو، علم والے بھی ہو، علم والے بھی ہو، اخلاق والے بھی ہو، متقی بھی ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، شریعت کا علم بھی ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. تو اب اسد بن عبداللہ پریشان ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ
مل معرفت، یہ معرفت کیا ہے اور معرفت کہاں سے حاصل کروں؟ پوچھا معرفت کہاں سے حاصل کروں؟ مل معرفت، معرفت کیا ہے اور یہ معرفت کہاں سے حاصل کی جا سکتی؟ مولا نے گردن اٹھا کر کہا اطلب الحدیث، علم حدیث حاصل کرو، جاؤ علم حدیث حاصل کرو۔ تو انہوں نے کہا عمت، کس سے حاصل کرو؟ علم حدیث کس سے حاصل کرو؟ امام نے کہا الفقہاء اہل المدینہ، جاؤ مدینے کے فقیہوں سے علم حدیث حاصل کرو۔ یہ کہا اور امام چلے گئے۔ جب امام تشریف لے گئے تو یہ گئے اور فقہاء سے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، علم شریعت حاصل کرنا شروع کیا۔ تقریباً 2-2.5 سال جو کچھ بھی علم فقہ ہو سکتا تھا، جتنا بھی ہو سکتا تھا، انہوں نے سب کا سب علم فقہ حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا۔ تقریباً 1.5-2 سال بعد امام سے دوبارہ ملاقات ہوئی، امام کو سلام کیا، جواب سلام پایا۔ اب امام نے پوچھا کہ ہاں بھائی سب کچھ حاصل کر لیا؟ کہا جی مولا سب کچھ حاصل کر لیا۔ کہا سنا ان 2 برسوں میں کیا کیا حاصل کیا؟ سارا کا سارا جو علم فقہ پڑھا تھا، سارا کا سارا جو علم حدیث علماء علم حدیث سے پڑھا تھا، وہ سب کا سب انہوں نے امام کے سامنے بیان کیا۔ جب سارا علم بیان کر دیا تب امام نے پوچھا سب کچھ جو پڑھا تھا بیان کر دیا؟ کہا سب بیان کر دیا، ساری فقہ بیان کر دی۔ تو جیسے ہی سب کچھ بیان کر دیا امام نے کہا سب کا سب غلط۔ اللہ اکبر، کرو صاحب، امام نے کہا سب کا سب غلط، سب کا سب غلط۔ اطلب المعرفہ، جاؤ معرفت حاصل کرو۔ یعنی جو کچھ بھی علم حاصل کیا امام نے اسے کراس کر دیا۔ امام نے اسے کہا سب کا سب غلط، اطلب المعرفہ، جاؤ معرفت حاصل کرو، یہ کہا اور امام چلے۔ اب یہ حسن بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے اپنے ایمان کے بارے میں شک ہو گیا کہ میرا ایمان کس منزل پر ہے، میرا دین کس منزل پر ہے، میری معرفت کس منزل پر ہے، میرا یقین کس منزل پر ہے، میں دین کے کس درجے پر کھڑا ہوا ہوں، آیا میں دیندار ہوں بھی یا نہیں ہوں، آیا میں مذہب والا ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ بس کچھ ہی دنوں بعد امام سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ امام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بار امام کو سلام کیا، جواب سلام پایا، تو اب انہوں نے امام کے دست مبارک کو تھام کر کہا کہ انی احتج علیک بین یدی اللہ، میں آپ کی شکایت اللہ سے کروں گا۔ امام کے لیے کہہ رہا کہ میں آپ کی شکایت اللہ سے کروں گا۔ فدلنی علی المعرفہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہوتی ہے۔ کہ میں نے سب کا سب علم حاصل کر لیا لیکن آپ نے سب کو غلط قرار دیا، اب اگر آپ نے نہ بتایا تو میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا۔ فدلنی علی المعرفہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے، اب آپ مجھے معرفت کی طرف دلیل دیجیے۔ تو سنیں گے، سب تیار ہیں کہ مولا ایک جملے میں بتانے جا رہے ہیں کہ معرفت کیا ہے۔ اور اس روایت کو آقا محمد ابن یعقوب گلینی رحمہ نے اصول کافی میں لکھا اور میں وہیں سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 6 سے ہی حسن بن عبداللہ نے کہا مولا یہ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ سن چکے نا، علم حدیث بھی حاصل کر چکا، علم فقہ بھی حاصل کر چکا، علم شریعت بھی حاصل کر چکا، تنزیل کا علم بھی حاصل کر چکا، تعبیر کا علم بھی حاصل کر چکا، شریعت کا علم بھی حاصل کر چکا، ارکان اسلامی بھی پڑھ چکا، حدیث ساری کی ساری پڑھ چکا، علم رجال پڑھ چکا، علم کلام پڑھ چکا، علم فلسفہ پڑھ چکا، علم بیان پڑھ چکا، سب کچھ پڑھ چکا۔ اور امام نے کہا سب کا سب غلط۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ بتائیے، مولا آپ بتائیے، مولا آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے تو فوراً میرے مولا نے اس کے سامنے علی علی کرنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا۔ جس مومنہ اور جس مرحومہ جس اداکار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کا سرنامہ بھی علی علی ہی تھا، اس مرحومہ کی زندگی کا سرنامہ بھی علی علی ہی تھا۔ تو جیسے ہی حسن بن عبداللہ نے کہا کہ کیا ہے معرفت، فأخبرہ بأمیر المؤمنین، لکھا ہے روایت میں جملے کہ مولا نے اس کے سامنے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دی۔ یعنی اگر کہیں بھی لفظ معرفت آ رہا ہے
کہیں بھی لفظ معرفت آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ذکر علی اور فضائل علی، یعنی جہاں علی علی ہو رہا ہے وہیں پر معرفت ہے، وہیں پر معرفت ہے۔ اب جو جتنا علی علی کرتا چلا جائے، اللہ اکبر، آپ خاموش ہو گئے۔ اب اسی لیے تو میں نے حوالہ دے دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ کچھ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ بھائی ایک عالم دین نے لکھا، محمد ابن یعقوب کلینی نے یہ روایت لکھی ہے جو میں نے آپ کے حوالے کی، فَأَخْبَرَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے فوراً علی کا ذکر کیا۔ یعنی میرے مولا مرشد کاظم بھی چاہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے معانقہ مصافحہ معاشرت معیشت جو کر رہے ہو ہر چیز میں علی شامل رہے، ہر چیز میں علی شامل رہے۔ یعنی زندگی کا سرنامہ ذکر علی کو بنایا جائے، زندگی کا جو طبل حیات ہے وہ ناقوس علی کو بنایا جائے، وہ نوبت علی کو بنایا جائے۔ انسان کوئی کام بھی کرے اس میں علی شامل ہو، اس میں علی شامل ہو۔ اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نا عبادت سے مراد معرفت ہے، لیکن اگر عبادت سے مراد عبادت ہی لیا جائے، اگر عبادت سے مراد معرفت نہ لی جائے، کوئی اکبر انسان ہو اور کوئی مولا سے مقابلے پہ آ جائے اور کوئی مولا کی بات نہ ماننا چاہتا ہو اور وہ یہ کہے کہ یہاں عبادت سے مراد عبادت ہی ہے، اب تو عبادت سے مراد عبادت ہی لے، میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو کوئی ایسا ہے جو 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہو؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں سوائے عبادت کے کچھ اور نہیں کرنا، اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ اس آیت کی روح سے انسان سوائے عبادت کے کچھ اور نہ کرے۔ بھائی عبادت تو مقررہ وقت پر ہے، نماز آپ نے صبح کی پڑھ لی پھر خالی وقت ہے، اب آپ ظہرین کا انتظار کر رہے ہیں، ظہرین کا وقت آیا نماز پڑھی اب پھر خالی وقت ہے، اب آپ مغربین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ تمہارا کوئی وقت عبادت سے خالی نہ ہو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے صرف عبادت ہی کرتے چلے جاؤ، عبادت ہی کرتے چلے جاؤ۔ تو نہ تو ہر وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ تو ہر وقت کوئی روزہ رکھ رہا ہے، نہ تو ہر وقت کوئی جہاد کر رہا ہے، نہ تو ہر وقت کوئی زکات دے رہا ہے، نہ تو ہر وقت کوئی حج میں ہے، نہ تو ہر وقت کوئی امر بالمعروف کر رہا ہے، نہ تو ہر وقت کوئی امر نہی عن المنکر کر رہا ہے، نہ تو ہر وقت کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ بیچ میں وقفہ تو آ جاتا ہے نا، جب وقفہ آ جاتا ہے تو دنیا کے مختلف کاموں میں مصروف ہو جاتے ہو، کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کہیں سازش ہو رہی ہے، کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، کہیں کسی کے خلاف سازش بنی جا رہی ہے، کہیں منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ تو یہ وقت تو تمہارا عبادت میں نہیں صرف ہو رہا، یہ عبادت کا وقت گناہ میں صرف ہو رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلسل عبادت میں رہو، تمہارا چلنا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا پھرنا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا بات کرنا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا رک جانا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا خاموش رہنا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا کھڑے ہو جانا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا بیٹھ جانا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا آنکھ بند کر لینا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا کھانا بھی عبادت ہو جائے، تمہارا پینا بھی عبادت ہو جائے۔ تو کوئی ایسا عمل تو بتائے رسول اللہ کہ ہمارا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ عبادت بن جائے۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ خاموشی کا عرصہ بھی ہم چاہتے ہیں عبادت میں گزر جائے۔ روزے کا ایک مہینہ ہے، 11 مہینے ہم چاہتے ہیں کہ عبادت میں گزر جائے۔ حج کا ایک دن ہے، ہم چاہتے ہیں 10 دن کے علاوہ ہر وقت عبادت میں گزر جائے۔ جہاد کا بھی ایک نصاب ہے، ہم چاہتے ہیں ہر وقت ہمارا جہاد کی عبادت میں گزر جائے۔ تو پروردگار ہمیں بتا دے وہ کون سی عبادت ہے کہ ہمارا ہر عمل عبادت میں گزر جائے۔ تو پیغمبر یہی کہیں گے کہ ہم نے کوئی ایسی آیت اپنے قلب پر وصول ہی نہیں کی کہ جس کی تفسیر و تعبیر اللہ نے ہم پر نہ نازل کی ہو۔ لو ہم تمہیں عبادت کا ایک طریقہ بتاتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے جس طریقے پر عمل کرو گے تو تمہارا ہر نفس ہر لحظہ ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ تو یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے؟ تو پیغمبر نے کہا ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ کہا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ دیکھیے ایک معلمہ کے اشارے ثواب کی مجلس سے
کہ جنہوں نے پوری زندگی یقیناً علم کی ترویج میں صرف کیا، اور علم کی ترویج بغیر علی، علم بغیر علی صفر، علم بغیر علی علم نہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اسکول کا نام علی علی اسکول رکھا، یعنی وہ دنیا کو بتا رہی تھی کہ اگر اسکول کھول رہے ہو، اگر درسگاہ کھول رہے ہو، اگر تعلیمی نظام چلانا چاہتے ہو تو اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک پیغمبر کی وہ حدیث پیش نگاہ نہ ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ کوئی درسگاہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس میں علم کے نام پر علی نہ پڑھایا جائے، علم کے نام پر علی علی نہ کیا جائے۔ تو علم کا سرنامہ بھی علی ہے، اور علی کا دوسرا نام علم ہے، علی کا دوسرا نام علم ہے، اور علم کا پہلا نام علی ہے۔ علی بغیر علم اور علم بغیر علی نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے اگر جس نے اپنی پوری زندگی کا سرنامہ نام علی کو بنا لیا، وہ زندگی میں بھی کامیاب ہے اور اس کی موت بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک معلمہ، ایک تعلیم دینے والی خاتون کہ جس نے علی کے ذریعے سے علم کو عام کیا، علی کے ذریعے سے علم کو عام کیا۔ جس وقت علی علی اسکول کی بنیاد پڑی ہے تو اتنا ہائی لیول اسکول تھا اور اتنی اس کی شہرت تھی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ تھے سفارشیں لگواتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں علی علی اسکول میں داخلہ مل جائے۔ یعنی دیگر اقوام کو بھی معلوم ہے یہ جو نام علی علی رکھا گیا ہے یہ کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں رکھا گیا، یہ علم کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اس علی علی اسکول سے معلوم تھا، دیگر اقوام عالم کو بھی معلوم تھا کہ جہاں نام علی آ جائے وہیں سے علم تقسیم ہوگا، وہیں سے علم کے سوتے پھوٹیں گے، وہیں سے علم کے چراغ روشن ہوں گے۔ تو ایک معلم، اتنا بڑا درجہ ہے معلم اور معلمہ کا۔ دیکھیے معصوم نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے کمیل بن زیاد سے کہا، توجہ ہے بس بات ختم ہو رہی، امیر المومنین نے کمیل بن زیاد سے کہا، کمیل نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے انسان کتنے قسم کے، انسان کتنے قسم کے؟ امیر المومنین نے کہا الناس ثلاثہ، انسان تین قسم کے، تین قسمیں ہیں انسانوں کی۔ کہا مولا وہ کون سی؟ کہا فعالم و ربانی، ایک قسم ہے عالم ربانی، ایک انسان کی قسم ہے عالم ربانی۔ دوسری قسم معلم، ایک وہ معلم علی سبیل نجات جو نجات کے راستے پر چل رہا ہوتا، ایک عالم ربانی۔ دوسری قسم انسان کی وہ معلم جو سبیل نجات پر، نجات کے راستے پر چل رہا ہوتا۔ وَحَمَجٌ رَعَاٌ اتباع كُلِّ نَاعِقٍ، سنیں گے اگر آپ کی اجازت ہو۔ پہلی قسم عالم ربانی، جو انسانوں کی پہلی قسم ہے وہ ہوتے ہیں عالم ربانی۔ دوسری قسم معلم کہ جو نجات کے راستے پر چل رہا ہوتا، اور تیسری قسم کا انسانوں کی وہ قسم ہے جو ہر کسی کے بلانے پر اس کے پیچھے چل پڑتے، بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑتے، یعنی اندھی تقلید کرنے والے۔ تیسری قسم اندھی تقلید کرنے والوں، پہلی قسم عالم ربانی، دوسری قسم وہ معلم کہ جو سبیل نجات پر چل رہا ہے، اور تیسری قسم اندھی تقلید کرنے والا جس نے کان پکڑ کر گھسیٹا اس کے پیچھے ہو لی۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، انسان جانور نہیں ہے کہ جہاں ہٹایا وہاں چل پڑا۔ جس کے پیچھے جا رہے ہو اس سے پوچھو تمہارا مطلب علمی کیا ہے، تم کون ہوتے ہو، اتھارٹی کیا ہے کہ تم ہمیں اپنے پیچھے لے جا رہے ہو، تمہارا علم کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہاری روحانیت کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا مطلب علمی کیا ہے، اور جہاں تم ہمیں لے جا رہے ہو کیا آیا ہمیں وہاں جانا بھی چاہیے۔ سمجھ رہے؟ تین قسمیں ہیں، عالم ربانی، معلم جو سبیل نجات پر چل رہا، اور تیسری ہر کسی کے بلانے پر پیچھے چل پھرنے والے۔ تو کہا سنو عالم ربانی ہم ہیں، پتہ نہیں لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ مجلس کا طریقہ کار ہی یہ ہے، یہاں علی علی ہوتا ہے تو ممبر سے ادھر سے
یہ ممبر سے بولنے والا علی علی کرتا ہے، ادھر سے فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے والے علی علی کرتے ہیں. سلامت رہے. توجہ فرمائیے آپ کہ عالم ربانی ہم ہیں اور وہ جو معلم ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں. جو راہ نجات پر چل رہے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں، اور جو ہر کسی کے بلاوے پر بھیڑ بکریوں کی طرح چل پھرتے ہیں وہ ہمارے اور ہمارے دشمنوں میں ہیں. وہ ہم سے مخالفت رکھنے والے جو ہر کسی کے بلاوے پر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اب انسان کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انسان کو معلم ہونا ہے یا جانور ہونا ہے. انسان کو آل محمد کا چاہنے والا ہونا ہے یا جانوروں کی طرح ہر کسی کے حقائق پر چلنے پھرنے والا ہونا ہے. تو کہہ دیا کہ معلم کا بڑا رتبہ، اجازت ہے کہ جملے آگے بڑھاؤں. معلم کا بڑا رتبہ ایک معلمہ کے اشارے ثواب کی وجہ سے، اور وہ معلمہ کہ جس نے علی علی کو علم کا وسیلہ قرار دیا، علی علی کو علم کا وسیلہ قرار دیا. جو معلم، سب سے پہلا معلم کون ہے؟ سوال ہے عالم انسانیت سے، جہاں جہاں یہ لائیو گفتگو جا رہی ہے اور جہاں جہاں بات سنی جا رہی ہے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا معلم کون ہے؟ سب سے پہلا معلم. تو اگر اس معلم کا ادراک ہو جائے تو پھر تمہیں ہر استاد کے مرتبے کا احترام کرنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر معلم اسی کی سیرت پر عمل کر رہا ہے جو پہلا معلم ہے. سب سے پہلا معلم کون ہے؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جواب. سب سے پہلا معلم اور قرآن کی آیت، اور اتنی آسان آیت ہے کہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی. جواب دینے جا رہا ہوں. سب سے پہلا معلم کون ہے؟ ایک بار آواز دی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سب سے پہلا معلم خود اللہ، سب سے پہلا استاد خود اللہ. اب جو بھی استاد ہے وہ اسی استاد ازل کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، اور اس استاد ازل کا پہلا نام ہے رحمان. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ استاد کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں طالب علم کے لیے رحم ہونا چاہیے. میں پتہ نہیں کہ لوگوں سے بیدار کر رہا ہوں. اس کے دل میں طالبان علم کے لیے رحم ہونا چاہیے، اس کی صفت رحم ہونی چاہیے. اور رحمان ہے وہ علم القرآن کہ جس نے قرآن کا علم دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کا علم کس کو دیا. سلامت رہا. دیکھنا یہ ہے کہ علم قرآن کس کو دیا. وہ رحمان ہے، اس نے علم قرآن دیا. تو رحمان تو واضح ہو گیا کہ اللہ ہے. علم قرآن کس کو دیا؟ علم قرآن کس کو دیا؟ تو علم قرآن اسی کو دیا نا جو سب سے اول مخلوق ہے، جسے سب سے اول تخلیق دیا. علم قرآن بھی اسی کو دیا. علم القرآن، حد رحمان ہو کے علم قرآن دیا. علم قرآن دیا تو اپنے محبوب کو دیا. تو میرے عزیزوں، سب سے پہلا استاد اللہ، سب سے پہلا استاد اللہ. تو اللہ رحم کا مرقع، اللہ بھی ہونا چاہیے اور ممتا بھی ہونی چاہیے. اسی لیے دو شعبے ایسے کہ جس میں خواتین کو پریفر کیا جاتا، اس لیے کہ یہ دو شعبے رحم کے تقاضا کرتے ہیں، لطف کا تقاضا کرتے ہیں، خدا ترسی کا تقاضا کرتے ہیں. ایک صحت کا شعبہ اور ایک تعلیم کا شعبہ. ایک صحت کا شعبہ اور ایک تعلیم کا شعبہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں خواتین اساتذہ ہوتی ہیں وہاں یقیناً ایک ممتا کا جذبہ ہوتا ہے. وہاں طالبان علم کو، چاہے وہ طالبات ہوں چاہے وہ طلبا ہوں، وہ خاتون استاد جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جیسے میں اپنے بچوں کو کی طرف حسن سلوک کرتی ہوں ویسے ہی میں سب بچوں کی طرف حسن سلوک کروں. تو اب استاد پہلا ہے. کاش کے جملے آپ تک پہنچ جائیں جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. توجہ رکھیں گا میری جان. پہلا استاد ہے اللہ. تو اب ہر استاد کو سیرت خدا پر چلنا چاہیے. اللہ فوراً سزا نہیں دیتا.
اللہ کے یہاں صبر ہے، اللہ کے یہاں ڈھیل ہے، اللہ موقع دیتا، اللہ موقع دیتا، اور جب انسان سدھر جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی پچھلی خطائیں معاف بھی کر دیتا، پھر جیسے اللہ سکھاتا ہے ویسے سکھانے کی منزل پر آتا ہے۔ تو پہلا استاد ہے اللہ، پہلا معلم ہے اللہ، اسی لیے اس نے کہا علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا، یعنی آدم کو پڑھانے والا بھی اللہ اور فخر آدم کو پڑھانے والا بھی اللہ۔ تو جب پہلا استاد ہے اللہ تو پہلا شاگرد ہے محمد، سلامت رہنا، پہلا استاد ہے اللہ اور پہلا شاگرد ہے محمد۔ تو استادوں کو سیرت خدا پر چلنا چاہیے اور طلباء کو سیرت محمد پر چلنا چاہیے۔ یعنی استاد ہو تو ازلی ہو اور شاگرد ہو تو محمدی ہو، شاگرد ہو تو محمدی ہو۔ دیکھیے استاد کی کتنی بڑی حیثیت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے، استاد کے بغیر یقیناً کوئی بھی سیرت کامل نہیں ہے۔ جائے استاد خالص، یعنی ہر دور میں چاہے انسان کتنا ہی صاحب ہنر کیوں نہ ہو جائے، ہر دور میں انسان کو استاد کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی لیے فارسی کی مثال ہے کہ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں آ کر انسان کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے، استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ جو استاد کا طبقہ ہے وہ بڑا بے لوث اور بے غرض ہے، یعنی اساتذہ کے شاگرد بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن استاد وہیں کا وہیں رہتا ہے، وہ اسی طریقے سے پورے کے پورے بیچز کو نکال رہا ہوتا ہے، پورے کے پورے گروہ کو نکال رہا ہوتا ہے۔ ایک پرائمری کا استاد 15 سال بھی بعد بھی پرائمری کا استاد ہی رہتا ہے، لیکن اس نے جس کو پرائمری میں پڑھایا ہوتا ہے وہ 15 سال بعد ملک کا پریزیڈنٹ بن چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ استاد کتنا بے لوث اور بے غرض ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے استاد تھے مولوی میر حسن، اجازت ہے بس ختم کر رہا ہوں بات۔ رضا عباس زیدی صاحب آگے خدا جن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، علامہ اقبال کے استاد سے مولوی میر حسن، مولوی میر حسن ان کے استاد تھے۔ جب انگریز حکومت نے علامہ اقبال کو یہ طے کیا کہ سر کا خطاب دیا جائے، کہا بھائی ان کو سر کا خطاب دیں گے، تو علامہ اقبال کو بلایا گیا گورنر ہاؤس، انگریز گورنر کے ریزیڈنسی میں بلایا گیا۔ علامہ اقبال وہاں پہنچے، کہا کہ آپ کو انگریز حکومت سر کا خطاب دینا چاہتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا میں یہ خطاب نہیں لینا چاہتا۔ کہا بھائی کیوں نہیں لینا چاہتا؟ کہا میں اس وقت یہ خطاب لوں گا جب میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے۔ جب میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے تو انگریز گورنر نے کہا کہ ان کا کیا کام، آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، آپ نے تو بڑی کتابیں تخلیق کی ہیں، آپ نے تو بڑے مقالے تخلیق کیے، آپ نے تو بڑی تھاٹس اور بڑا فلسفہ تخلیق کیا ہے۔ سنیں گے جواب، آپ بہت بڑے شاعر ہیں، انگریز کہہ رہا آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ نے بڑی کتابیں تخلیق کی ہیں، آپ نے بڑے فلسفے پر تخلیقات کی ہیں، آپ نے بڑے مقالے تخلیق کیے ہیں، آپ کے استاد مولوی میر حسن نے کیا تخلیق کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے استاد نے اقبال تخلیق کیا ہے، میرے استاد نے اقبال تخلیق کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج بھی مرحومہ مقبورہ سیدہ رشیدہ عابدی علی اللہ مقامہا کے شاگرد کہاں کہاں علم کی روشنی پھیلا رہے ہو، اور میرا یقین ہے کہ علی اسکول سے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میرا یقین ہے کہ علی اسکول سے جو بھی پڑھ کے نکلا ہوگا، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی، رشیدہ عابدی نے اس کے دل میں معرفت کو ایسے اتار دیا تھا تو چاہے وہ شیعہ ہو تب بھی علی علی کر رہا ہوگا، سنی ہو تب بھی علی علی کر رہا ہوگا۔ اس لیے
بغیر علی ناقص ہے، علم بغیر علی ناقص ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ صحیح ترمذی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا دروازہ ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علی نے جو کچھ بھی حاصل کیا پیغمبر سے حاصل کیا، یعنی پیغمبر استاد علی، اللہ اکبر، پیغمبر استاد علی، تو کم از کم شاگرد ایسا تو ہو، جملہ دے دو، کم از کم شاگرد ایسا تو ہو کہ استاد نے تو کبھی سلونی نہیں کہا، لیکن شاگرد جب ممبر پہ بیٹھا تو اتنا علم حاصل کر دیا کہ سلونی سلونی کا نعرہ بنا۔ یہ ہے پیغمبر کی استادی کی منزلت، یہ ہے پیغمبر کا استاد ہونے کی رفعت کہ شاگرد کو ایسا بنا دیا کہ شاگرد نے کہا سلونی، شاگرد نے کہا سلونی۔ تو استاد ایسا ہو کہ شاگرد علم کی اس منزلوں پر پہنچ جائے کہ جہاں لوگ اس سے علم حاصل کرنے آ جائیں۔ آج جہاں پر بھی علی علی ہو رہا ہے تو یقیناً علم ہو رہا ہے۔ آج ہم ممبر سے اگر علی علی کر رہے ہیں تو گویا علم کر رہے ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں، اور علم کی بات بغیر علی نامکمل ہے۔ جہاں پر بھی جس نے بھی علی علی کیا ہے اس نے علم کیا ہے۔ اگر علی ممبر سلونی پر کہہ رہے ہیں کہ سلونی، تو گویا علی علم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بات علی حسن اپنے بابا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو گویا حسن بھی کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو علی کے ذریعے سے۔ اگر بعد حسن حسین اپنے بابا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو میرے بابا کے وسیلے سے حاصل کرو۔ تو جتنا بھی علم ہے وہ سب کچھ انتساب کر دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا ذات علی سے، چاہے وہ حسن ہو چاہے حسین ہو۔ اور حسین نے تو کہلوا لیا کہ علی ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، حسین نے تو کہلوا لیا، حسین نے اقرار کروا لیا۔ حسن مصطفیٰ مصلحتاً اور حکمتاً، حسن مصطفیٰ صلح کی منزل پر آئے اور خاموشی اختیار کی، لیکن حسین نے باطل سے کہلوایا کہ علی ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ حسین نے یہی کہا اب میں نے شریعت تبدیل کی ہے؟ کیا میں نے تمہارے بچوں کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے؟ کیا میں نے فقہ کو بدل دیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا نہیں، آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون؟ کہا فرزند رسول ہیں، آپ رسول کے نواسے، آپ رسول کے بیٹے، آپ فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ تو ایک بار حسین نے کہا پھر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ پھر مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ پھر میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو حسین نے کہلوایا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ حسین تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بغض و ابی تمہارے بابا علی سے بغض ہے، علی سے بغض ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں علی علی نہیں ہوتا وہاں جہالت آ جاتی ہے، وہاں پر پھر معصوم کے قاتل تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم میں علی کو شامل کیا جائے، تعلیم میں ذکر علی کو شامل کیا جائے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ علی صرف یہ نہیں کہ علی کی بہادری یہ ہے کہ علی میدان جنگ میں تلوار نکال کر آ جاتے ہیں، یہی بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادری علی کی سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ ایک شجاع کی سب سے بڑی شجاعت یہ ہوتی ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے اقدام نہیں کرتا، اختیار رکھتے ہوئے، اللہ کے پاس بھی تو اختیار ہے، اس کے باوجود اس نے فرعون کو چھوڑ دیا، اس نے نمرود کو جانے دیا، اس نے شداد کو جانے دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آخر میں ان کا وقت آیا اور عبرت کی موت ان کو حاصل ہوئی، لیکن اللہ نے اسی وقت گردن نہیں مڑوڑی، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی علی کی شجاعت تھی، یہی علی کا صبر تھا۔ علی کا صبر صرف یہی نہیں تھا، علی کی شجاعت صرف یہی نہیں تھی کہ تلوار لے کے میدان جنگ میں آ جاتے۔ جملہ سن لیجئے گا اور آئے ضرور کہہ دیجئے گا جملہ جو دینے جا رہا ہوں۔ علی کی شجاعت میں ایک شجاعت یہ بھی تھی کہ بنت رسول پر چلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا،
اور علی اپنی شجاعت کی منزل پر تھے، لیکن رسول سے کیے ہوئے وعدے کی روشنی میں علی نے برداشت کیا۔ یہ برداشت کرنا، یہ صبر کرنا بھی علی کی شجاعت کا ایک زاویہ ہے، علی کی شجاعت کا زاویہ ہے۔ دیکھ رہا ہے فاتح خیبر کہ جلتا ہوا دروازہ بنت رسول پر گر رہا ہے، اور بنت رسول کی آواز آ رہی ہے، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ مرحومہ رشیدہ عابدی عاد اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے یہی جملے کافی ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں کہ مرحوم مومن یا مومنہ اس کو اجازت ملتی ہے جب سوہب کی مجلس ہو، جب چہلم کی مجلس ہو، تو مومن اور مومنہ کی روح کو اجازت ہوتی ہے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مرحومہ رشیدہ عابدی عاد اللہ مقامہ کی روح یہاں موجود ہے تو لے جائیے۔ جملے ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی دیکھ رہے ہیں کہ زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے، لیکن علی خاموش ہے، اس لیے کہ وصیت رسول علی کے پیش نگاہ ہے، علی کے پیش نگاہ ہے۔ کیا کرے علی، کیا کرے علی؟ ختم ہو گئی بات۔ بہت عرصے کے بعد سلمان فارسی علی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، علی سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، مولا ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ علی نے کہا ہاں پوچھو سلمان پوچھو۔ کہا مولا آپ فاتح خیبر ہیں، آپ سے بڑا شجاع اس کائنات میں کوئی دیکھا نہیں ہے۔ کہا ہاں سلمان کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بنت رسول کو غسل دے رہے تھے اس وقت فاتح خیبر چیخ مار کے کیوں رویا؟ مولا اس وقت رونے کا سبب کیا تھا؟ میں نے آپ کو امامہ بیٹھ کر چیخ مار کر باہر آ کر روتے ہوئے دیکھا ہے، مولا اس وقت رونے کا کیا سبب تھا؟ ایک بار علی نے دوبارہ سر سے امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مارے، کہا سلمان میں کیا بتاؤں میں کیوں رویا؟ ارے میں جس وقت زہرا کو غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کا پہلو شکستہ تھا، اور زہرا نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی۔ اجرکم اللہ، زہرا نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، زہرا نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی۔ ختم ہو گئی گفتگو، بہت عرصہ ہوا، آخری جملے تقریر کے بہت عرصے کے بعد ایک شخص کعبۃ اللہ کی زیارت کو آیا، حج کا موقع تھا، حج ختم ہو گیا، وہ جانے لگا، اس نے خاتون کو دیکھا کہ کعبے کا پردہ پکڑ کر فصیح عربی میں اللہ سے مناجات کر رہی ہے۔ اس شخص نے کسی سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، یہ بنت رسول کی کنیز فضا ہے، یہ فضا ہے جو بنت رسول کی کنیز ہے۔ یہ شخص قدمن کھڑا ہو گیا اور اس نے انتظار کیا کہ فضا کنیز زہرا آ جائے تو ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فضا اپنے پسران کے جلوں میں، اپنے بیٹوں کے جلوں میں جیسے ہی کعبے کے جوار سے باہر آئی، یہ شخص گردن جھکا کے کھڑا ہوا، اس نے سلام کیا، جواب سلام پایا، کہا آپ بنت رسول کی کنیز ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ جب زہرا نے دربار میں خطبہ دے لیا، جب رسول، کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں، جب رسول کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دے لیا تو یہ بتائیے خطبہ دینے کے بعد کہاں گئی؟ زہرا کہاں گئی؟ کس جا پر گئی؟ کس مقام پر گئی؟ ارے فضا نے اپنے منہ پر تماچے مار کر کہا اے سائل، اے سوال کرنے والے، تو نے فضا کے زخموں کو تازہ کر دیا۔ ارے جب زہرا میری مخدومہ، جب میری سرکار، میری آقا زادی خطبہ دینے جا رہی تھی تو اپنے قدموں سے چلتی ہوئی گئی، لیکن جب خطبہ دے لیا تو زہرا سے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گیا۔ ایک طرف سے میں نے سہارا دیا، ایک طرف سے ام ایمن نے سہارا دیا، اور بنت رسول اپنے حجرے میں نہیں گئی، ایک بار اپنے بابا کی قبر پر آئی، اپنے کو بابا کی قبر پر گرا کر کہا شبت علیہ مصائب اللہ ورنہ، شبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد صحرا پر وہ مصیبتیں پڑی جو روز روشن پر پڑتی تو سیارات میں تب ماتم حسین، ماتم زہرا۔